حلق کروانے میں بھی بعض سنتیں ہیں جس کا عام طور سے خیال نہیں رکھا جاتا، اگر ان سنتوں کو پورا کر لیں تو یہ نور علی نور ہوتا چلا جائے گا، قبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے قربانی کر لی، اس کے بعد نائی کو پہلے سر کا دایاں حصہ دیا، پہلے رائٹ سائڈ ادھر کے بال منڈوائے، اس کے بعد بائیں سائڈ کے بال منڈوائے۔ یہ سنت ہے، اس میں مشکل بھی کوئی نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں۔ تو قربانی کے اندر، حلق کے اندر بعض سنتیں ہیں، اگر انسان اس کو پورا کر لے تو نور علی نور ہو جایا کرتا ہے۔ سب سے پہلے حلق کس کا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا۔ جب آپ نے قربانی کر لی حج کے بعد، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا حلق کیا جنت کے ایک یاقوت پتھر سے، اور تو کوئی انسان اس وقت تھا نہیں مردوں میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا حلق کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کر لیا، قربانی ہو گئی، تو انہوں نے بھی حلق کروایا۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی حلق کروایا۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام سب کے بارے میں آتا ہے، سب نے حلق کروایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور جو قصر کرواتے ان کے لیے صرف 1 مرتبہ دعا کی۔ اتنی جب ہم قربانی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آنا جانا، تو اب بال کے کو کیا دیکھنا؟ بعض لوگ نہیں کرواتے اور حلق نہیں کرواتے، قصر کروا لیتے ہیں۔ جائز ہے، اجازت ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس کا بتایا گیا، لیکن افضل پہ ہم اگر عمل کریں تو زیادہ دعاؤں کے لینے والے بن جائیں گے۔ یہ جو انسان حلق کرواتا ہے، اس کے اوپر اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا تمہارے بالوں میں سے کوئی بال نہیں گرے گا مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ تو سارے بال حلق کروا دیں گے تو زیادہ نور انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ پھر ایک جگہ نبی علیہ السلام نے بتایا کسی کے پوچھنے پہ کہ تمہارے لیے ہر بال کے بدلے جو تم بال منڈواؤ گے، حلق کرواؤ گے، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور 1 گناہ معاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی اگر کسی کے بال جو ہیں وہ زیادہ ہوں، اس کے گناہ کم ہوں، دیکھیں اگر کسی کے 1 لاکھ بال ہیں، بالفرض 1 لاکھ نیکی مل گئی، وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن 1 لاکھ گناہ بھی تو معاف ہونے، اس کے 1 لاکھ گناہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا کسی کے بال زیادہ اور گناہ کم ہو تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جائے گا، ثواب ہی ثواب ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو حلق کرانے کے لیے ایک تو انسان اس کی فکر کرے کہ پہلے دائیں طرف کا کروائے، پھر بائیں طرف کا کروائے، قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش کرے، اور فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، دعائیں مانگ لے۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ تھوڑی سی سنتوں کو انسان جمع کرے تو نور علی نور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ قصر کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ علماء سے وہاں پوچھ لیا جائے کہ 1 انچ کے قریب کی جگہ یا اس سے زیادہ کا جو ہوتا ہے اس کو قصر کرنا ہوتا ہے، اس کو احتیاط کے ساتھ پوچھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ انسان کم کرے۔ میرے تجربے میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ ایک صاحب یہاں سے گئے، انہوں نے قصر کروایا، عمرہ کر لیا، بال کاٹ دیے، اب دوبارہ انہوں نے ایک شوق سے عمرہ کر لیا، پھر قصر کروا لیا، اب حج کا موقع آیا تو اتنے بال تھے ہی نہیں کہ قصر ہو سکتا۔ قصر کی ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار کو کم کرتے کرتے اتنے لمبے بال ہوں تو 2-3 دفعہ کٹے، جیسے ایک دفعہ یہاں سے مکہ مکرمہ گئے، وہاں سے مدینہ سے واپسی پہ عمرہ کیا، اب حج کے لیے جا رہے ہیں، تو قصر کے لیے اتنے لمبے بال ہونا ضروری ہے۔ تو قصر میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ان کا احرام بھی اتار لیتے ہیں، اور جبکہ وہ فارغ نہیں ہوئے ہوتے قصر کے پورے عمل سے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ انسان ہر طریقے سے سر کو منڈوا لے، نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی، صفائی اور گناہوں کی معافی بھی زیادہ ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی 3 مرتبہ کی دعائیں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص حالت احرام میں ہو وہ دوسرے کا قصر، حلق وغیرہ کر سکتا ہے، کہ گروپ ساتھ آیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کا کرنا چاہیں، رمی کر لی، قربانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی اگر انہوں نے سر منڈوانا ہے تو ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کام مکمل ہو گئے 10 تاریخ کے، رمی، اس کے بعد حلق کے فوراً بعد انسان اپنے کپڑے جو سلے ہوئے ہیں وہ پہن سکتا ہے، نہائے، ناخن کٹوائے اور اپنے آپ کو بالکل خوشبو لگائے، نارمل کپڑوں میں آ جائے۔ اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ہاں، بیوی کی ملاقات وہ نہیں ہو سکتی، وہ طواف زیارت کے بعد ہوگی۔ اس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا دوسرا رکن ہے جو فرض ہے۔
وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، وہ فرض ہے، اور طواف زیارت یہ بھی فرض ہے۔ طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ 10 تاریخ کی صبح طلوع آفتاب سے لے کے 12 تاریخ کی غروب تک، دن میں رات میں تمام اوقات میں کیا جا سکتا ہے، ہر طرف سے اجازت ہے۔ وہ جو 3 چیزوں کی ترتیب واجب ہے ان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے اکثر لوگ پہلے ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ ایک عجیب تجربہ اور مشاہدہ رہا حضرت جی دامت برکاتہم کی معیت میں کہ 11 ذوالحجہ کو جو 9 سے لے کے 11 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، اس میں طواف زیارت نیچے مطاف میں بہت ہلکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن مشاہدے میں یہ کافی عرصے سے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جی کے مشاہدے میں آتی رہی، اور خود مجھے بھی حضرت کی معیت میں اس میں نیچے مطاف میں 25 منٹ میں طواف زیارت کرنے کا موقع ملا۔ حالانکہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ تو اوپر تک ہر جگہ بھری ہوتی ہے، لیکن یہ ایک موقع ہے۔ تاہم یہ کوئی ضروری نہیں، ہر آدمی اپنے گروپ کو دیکھے اور اپنے مشوروں کو دیکھے، اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو کرے۔ تو طواف زیارت یہ حج کا رکن اعظم ہے اور یہ فرض ہے۔ مردوں نے تو اس میں کرنا ہی ہے، عورتیں جو پاک ہیں وہ بھی کر لیں گی، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ نماز ان دنوں میں نہیں پڑھنی تو طواف زیارت کو ان دنوں میں نہ کرے گی بلکہ انتظار کرے گی، جیسے ہی غسل ہو جائے تو اس کے بعد طواف زیارت کرے گی۔ طواف زیارت کرنے کے بعد میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ بالکل حلال ہو جاتا ہے۔ یہ جب انسان کر لیتا ہے تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی ہے۔ عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں حج تمتع کرنے والے وہ طواف زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد سعی بھی کرتے ہیں۔ سعی انہی عام کپڑوں میں ہوتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، یہ سنت ہے۔ اور جس طواف کے بعد سعی نہیں اس کے بعد اس میں رمل بھی نہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے، یاد رہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ طواف زیارت مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم بھی پیا اور اس کے بعد نماز بھی ادا کی 2 رکعت واجب الطواف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔